اب پی ٹی آئی مختلف گروپس میں بٹ چکی ہے. عمران خان صاحب کے سامنے جاتے ہیں, سارے حاجی نمازی بن جاتے ہیں, کہتے ہیں خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اختلاف رائے کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ خان صاحب سے تلخ باتیں سننا, ڈانٹ ڈپٹ سننا, اس لیے کوئی جرت نہیں کرتا کہ وہ عمران خان کی موجودگی میں کہہ کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, اسمبلیوں کو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے. اب میجورٹی ممبرز اگر نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو وہ اب گروپس میں بٹ چکے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں, اور وہ اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ ان کو ان کے حلقے کے عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. اب دیکھیے, ان ساری چیزوں کے باوجود گورنر پنجاب نے, میں سمجھتا ہوں, بڑی بردباری تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی قدم اٹھانے کو نہ تیار ہے نہ انہوں نے اٹھانا ہے. ایک ایک قدم انہوں نے قانون کے مطابق اٹھایا, اور آج جو لیٹر لکھا اس کا مقصد کیا تھا؟ قانون کے مطابق تو وہ پابند نہیں تھے. قانون میں یہ گنجائش اور آئین کے تحت یہ گنجائش ہے کہ اگر مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ دن پر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. یہ آئین اور قانون کی منشا ہے, اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. یہ بالکل کلیئر ہے, آئین اور قانون میں کوئی ابہام نہیں ہے. مگر پھر بھی گورنر پنجاب نے یہ بہتر جانا کہ اپنی قانونی پوزیشن کو واضح کر دیا جائے, آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے اقدامات اب تک اٹھائے ہیں ان کی وجوہات کو بیان کیا جائے, اور اسپیکر کو ایک خط لکھا, باقاعدہ اس کی کاپی وزیر اعلیٰ کو بھجوائی کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ کو کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں, جو آپ نے نہیں لیا اس کا جو لیگل کانسیکوینس ہے, جو نتیجہ ہے وہ درج ذیل ہے. انہوں نے اس کو درج کر دیا. اب دیکھیے, یہ گورنر پنجاب کی ثوابدید ہے کہ وہ کب آئین کی خلاف ورزی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ اس کا عملی نتیجہ یہی ہے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا. یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کل کرنا چاہیں, پرسوں کرنا چاہیں, کب کرنا چاہیں, یہ ان کی اپنی مرضی, اپنی منشا ہے, اور اس پہ نہ ان کو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے نہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج باتیں چل رہی ہیں کہ ہم صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ گورنر کو آپ ہٹا دیں. کاش فواد چودھری صاحب آپ نے قانون پڑھ لیا ہوتا. آپ, میرا خیال ہے, کے جی کلاس میں تھے جب سے آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا اور زندگی بھر آپ کے منہ سے سچ نہیں نکلا. تو مجھے یہ بتائیے, یہ کس آئین کی شک میں درج ہے, کس قانون میں درج ہے کہ صدر پاکستان گورنر کو ہٹا سکتے ہیں؟ مذہقہ خیز بات ہے, اور ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے گورنر نے آئین کی خلاف ورزی کر دی, ہم نے گورنر کے غیر آئینی اقدامات کے خلاف صدر کو خط لکھ دیا ہے. کیا ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے غیر آئینی اقدامات ہیں جو گورنر پنجاب نے اٹھائے یا وہ اٹھا رہے ہیں؟ نہ آپ کو آئین کا پتہ ہے, نہ آپ کو قانون کا پتہ ہے, نہ آپ کو اپنی پارٹی کا پتہ ہے, نہ اپنے ممبران کا پتہ ہے. اعتماد کا ووٹ لینے سے آپ ایوان سے بھاگ گئے ہیں. یعنی ہوتا ہے نا, کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں گورنر کو خط لکھ دیتے کہ جی ہم یہ 48 گھنٹوں میں نہیں لے سکتے, ہم جمعرات کو لے لیں گے, تو چلیں شاید ہو سکتا ہے ہم کہہ دیتے کہ جی لے لیں. مگر یہ اراکین کی تعداد آپ سے انشاءاللہ قیامت والے دن تک پوری نہیں ہوگی, کیونکہ 186 اراکین کی حمایت آپ کو حاصل نہیں رہی. آپ اگر آئینی قانونی طور پہ بات کی جائے تو اب تو آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. آپ کس چکر میں آج بیٹھے ہیں بطور وزیر اعلیٰ؟ آپ کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور اتنی سی بھی اگر کوئی ڈیسنسی, کوئی کرٹسی, کوئی خیال ہوتا نارمز کا, تو پرویز الہی صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے. یہ نوبت آ گئی ہے کہ ان کو اب استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے, کیونکہ وہ آئینی قانونی طور پہ تو وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. بس اس بات کی دیر ہے کہ گورنر صاحب کا فیصلہ کرتے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا, اور امید ہے وہ جلد کریں گے. مگر یہ
12 करोड़ आबादी का सूबा जिसको आपने तमाशा बना के रख दिया। आज भी आपने एलडीए की मीटिंग की है, वो अवाम को बताए ना क्या ग्रीन किया है, क्या ब्राउन किया है, और आपके साहबजादे ने कितने पैसे पकड़े हैं, किसको ब्राउन से ग्रीन। यहाँ सारे जहां दीदा सहाफी मौजूद हैं, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, सबको पता है कि किसको मोनेसलाई को किस तरह अरबों रुपया दिया गया है। ग्रीन एरिया वो होता है जहां पे काश्तकारी की जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उधर हाउसिंग सोसाइटियां नहीं बन सकती। अब आज लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया इस डर से कि अगर रात को मैं डी नोटिफाई हो गया, मैं जाते जाते अपने बेटों को अरबों का फायदा दे जाऊं। सन 2050 के लिए लाहौर का मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ है। उसमें लाहौर का जो मास्टर प्लान है उसमें ग्रीन एरिया को ब्राउन किया गया है। अपनी मनपसंद हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बोलियां लगाई गई हैं कि अरबों रुपया ले आओ और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियां अपनी बना लो। और जिन लोगों ने माजी में ग्रीन एरिया में हाउसिंग सोसाइटियां बनाई थी, उनको भी ये कानूनी हक हासिल हो गया है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटियों को आज रेगुलराइज कर दिया गया है। और लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लोग बात कर रहे हैं कि साबका खातून अव्वल का भी इसमें कुछ शेयर है, जिस वजह से इमरान खान साहब ने जुम्मे तक का टाइम दिया था असेंबलियों की तहलील के लिए। ये कारोबार और व्यापार हो रहा है कि जुम्मे तक का टाइम क्यों दिया जाता है। अपनी तरफ से वो कुछ शायद करती होंगी कि जी ये अच्छा मुहूर्त है, बुरा मुहूर्त है, मैं नहीं जानता, मगर पीछे कारोबार ये हो रहा था कि लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव करना था। हमें नहीं समझ इन बातों की। आपका क्या ख्याल है, जो ये मकरू धंधा हो रहा है, जो काला धन कमाया जा रहा है, आज क्यों लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया, मैं पूछना चाहता हूं। ये कोई अंधेर नगरी है, तो इसलिए हमने पहले भी बहुत बर्दाश्त किया, करेंगे। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन रोका गया, हलफ रोका गया, काबीना को रोका गया, उसके बाद 25 वोट जो हमजा शहबाज शरीफ को डले वो गिनती में शुमार नहीं। जो 10 वोट चौधरी शुजात कहते रहे कि 10 वोट नहीं डलने, वो गिनती में शुमार हुए। हम अदालतों के सामने खड़े हुए, अदालतों के सामने सर निगू रहे कि जो अदालतों का हुक्म था मनोअन तस्लीम किया, उस पर अमल दरामद किया।